السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ویورز، جب سے میں نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ والا شروع کیا ہے پالیٹکس کا، تب سے چین نہیں آیا. کوئی نہ کوئی رولا، کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آئے رہتی ہے. جس طرح سے ابھی یہ جو 60 روپے کا اضافہ ہے، اور ابھی بھی بڑے فخر سے بڑے اعلانیہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسی توڑتے ہاتھوں ہلا رکھے ہیں، انہیں 60 روپے ہو رہا رہے ہیں. جو اینڈ رزلٹ کہہ رہے ہیں وہ 270 روپے کا جو ہے پیٹرول کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائے گا. ابھی نہیں ہوگا تو 15 دن کے بعد ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ایک طوفان آئے گا شور شرابے کا اور ہلے گلے کا، اس کا کیا تدارک ہے. میں آپ کو ایک دو قصے بھی اس دوران سناتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے یہ رؤوف کلاسا صاحب کا ایک ٹویٹ سنا دوں، جس کے بعد پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیٹرول قیمت شرمناک اضافے کے بعد ہوش ربا مہنگائی جینا حرام کر دے گی. بہتر تھا کہ نواز لیگ نومبر میں فیض عام آپ سمجھ ہوں گے، فیض عام سے ڈر کر بلنڈر نہ مارتی. عمران خان پھر خوش قسمت نکلے، ورنہ کارکردگی پر اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں بھی نہ ملتی. پی ایم ایل این کو نومبر کا خوف لے ڈوبا. نون لیگ نے فیض پر سیاسی خودکشی کو چنا. واو، بڑی بات ہے، بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے سم اپ کر دی ہے ساری جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس سب کو. یہ مسائل جو ہے یہ کس طرح سے آتے ہیں. ہم جس ایک جگہ پہ جہاں پہ رہ رہا ہوں میں، وہاں پہ تھوڑی سی پوسٹ لوکیلٹی ہے. وہاں پہ 2-3 عیدیں پہلے ایک ہی واقعہ پیش آیا کہ کچھ گاڑیاں جو گھروں کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، ان سب گاڑیوں کے جو ہے وہ ان لوگوں کسی نے ونڈ سکرینز توڑ دیں. CCTV کیمراز تھے، چیزیں ڈھونڈتے پتہ چلا کہ اس آبادی کے ساتھ ایک جو کچی بستی ہے، وہاں پہ ایک درزی ہے بیچارہ، اس کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ ساری ایکٹیویٹی کی. اور ایشو یہ تھا کہ اس کو جو پکڑا گیا اور سارا کچھ کیا گیا تھا، پھینٹا پھونٹا لگایا تو پتہ چلا کہ وہ اس کو ایک نفرت تھی کہ میں درزی کا بچہ اور میرے ریسورسز کیا ہیں، اور یہ دیکھو یہ کتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور کیا کیا کیسے کہاں پہ کیا کیا کھڑا ہوا ہے اس میں. تو یہ ہیٹریسی نظر آ رہی تھی. اس کو ہوا دینے کا مقصد جو ہے وہ میں تو مقصد ہی کہوں گا، کیونکہ اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو پہلے فورکاسٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن فورکاسٹ کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے. ایک بہت چھوٹے سکیل پہ میں نے بھی یہ چیز بھگتی ہے کہ میں جن چینلز میں کام کر رہا ہوتا ہوں، ان چینلز میں کوئی بھی پروگرامنگ، کوئی بھی پروڈکشن، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ پروڈکشن وغیرہ کا میں پہلے بتاتا ہوں کہ یار اے چیز چلے گی، یار اے چیز نہیں چلنی. اب جو چیز نہیں چلنی اس پہ اگر ہم پھر بھی فوکس کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور رزلٹ جو ہے وہ مائنس میں آتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا یار اس سے سیکھ لیا کرو، اس سے پوچھ لیا کرو. وہ یہ کہتے تھے کہ یار ایدا دل ہی نہیں سی، ایدی نیت ہی نہیں سی کام کرن دی، تے اینے جڑا گیا پراپر کام ہی نہیں کیتا، اس واسطے پروجیکٹ فیل ہویا. تو ابھی یہ تو ایک چھوٹے اسکیل کی بات تھی، لیکن ابھی جو چیز کہا جا رہا تھا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، چیزیں اس طرف چلی جائیں گی، چیزیں غلط سائڈ پہ ڈائمنشن پہ چلی جائیں گی، وہ چیزیں ویسی کی ویسی ہونے لگ گئی ہیں. میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاؤں جو کل رات کو پیٹرول پمپوں پہ اور سب پہ جو کچھ حال ہوا، لیکن اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے دلخراش مناظر ہیں جس طرح سے لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈر کے، جنہوں نے اس پینک میں اپنے پیٹرول پمپس بند کر دیے اور بند کر کے وہ چلے گئے کہ یار اس سچویشن میں، اس پینک سچویشن میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے پیٹرول پمپ بنے لوگوں نے، تو سارا کچھ ہوا اس میں. لیکن یہ چیز فورکاسٹ ہو رہی، یہ چیز نظر آ رہی تھی، یہ چیز ایسا ہونا تھا. جب اس طرح سے آپ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو نیریٹو ہے جتنا بھی جھوٹا سچا ہے، جو نیریٹو سٹیپ صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے، جو ہمیں رشیا سے چیزیں نہیں لینے دی جا رہی ہیں اور امریکہ پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور IMF کے نیچے دبایا جا رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں اسی طرف کو جا رہی ہیں. کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کا یہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید ہم آپ کو بخش دیں. یار بخشیا تو پھر کوئی نہیں، لو لتے پورو تو پھر بھی ہو رہے ہیں، کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی ہمیں گرانٹ نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ملی، بلکہ اور IMF کے اندر جو ہے وہ گرل کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ اس میں باغی کون تھا، کس نے جو ہے بغاوت کی، کیا کیسے
حالات یہاں تک پہنچے اس میں. تو یہ پہلا ایپیسوڈ میں اس کو کہوں گا کہ کل رات کو جو ہوا ہے توڑ پھوڑ کا, جلاؤ گھراؤ کا, اور بہت جلدی ایسا ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے اگر وہ 2,000-3,000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ڈلوایا, اس نے اپنی بڑی گاڑی کا ٹینک فل کرا دیا کسی نے, تو اس پہ وہاں پہ بھی جو ہے جھگڑا ہو جائے گا اور لڑائی ہو جائے گی, اور یہ صورتحال پیش آ جائے گی کہ لوگ اس کو پڑھ کے ماریں گے کہ یہ امیر آدمی یہ تو پیٹرول کا ٹینک فل کرا لیتا ہے اپنی گاڑی کا اس میں. تو ہم بہت تیزی سے اس انریسٹ کی طرف, اس خانہ جنگی کی طرف جو بڑھ رہے ہیں, جس کا ایک ایپیسوڈ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ یہ ہو گیا ہے. اب نیوٹرل کتنا رہنا ہے, کس حد تک رہنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ جائے گی کہاں تک جا رہے ہیں. مطلب آپ نے ایسا, جس سے ابھی میں نے رؤوف ناصر صاحب کا یہ ٹویٹ پڑھا ہے اور پڑھ کے آپ کو سنایا, اس میں تو لوگ ایسے ہی خان صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں, حالانکہ وہ سچویشن بڑی آڈ تھی, بڑے مشکل حالات تھے. لیکن یہ جو ورس سچویشن ہے, یہ جو اچانک بڑھ کے باتیں کر کے کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ ایک بہت بھیانک چیز ہے. اس میں یار تھوڑا سا تو پلان کر لو, تھوڑا سا تو احتیاط کر لو. احتیاط کیا کرنی ہے, اگر موت پڑ گئی, اگر یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو بڑا آسان اس کا سلوشن تھا کہ یار آپ پہلے جو اب بعد میں اکنامک ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان اب کر رہے ہیں, آپ وہ اکنامک ایمرجنسی کا اعلان پہلے کر لیتے. اور یہ جس طرح سے بڑا اچھی موو کی کے پی کے گورنمنٹ نے, بڑی اچھی موو کی سندھ گورنمنٹ نے, جنہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے فیول ایکسپینڈیچر اور چیزیں 35-40% ریڈیوس کرتے ہیں اور کم کر لیتے ہیں چیزیں, ان پہ بیٹھ کے مزید بات کی جا سکتی ہے تاکہ ہم عوام کا ساتھ دیں. اور یار تسی لوگ, اور یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے نون لیگ کے لیے کہ آپ کے ایلائز کی گورنمنٹ ہے سندھ, چلو کے پی کے چھوڑ دو, سندھ گورنمنٹ میں اگر وہ یہ چپکے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, ہم اپنے بندوں کو, اپنے عوام کو ایٹ ایز کرنے کے لیے, سوکھا کرنے کے لیے جو ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں, تو یہ اکنامک ایمرجنسی کے اندر پہلے اناؤنس کر دیتے, ساتھ یہ کہتے کہ جی ہم اپنا اتنا کوٹا ختم کر رہے ہیں, اتنی چیزیں کم کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ آپ پیٹرول بم گراتے یا جو کچھ بھی کرتے تو شاید ذرا سا بچت ہو جاتی. سے میں نے اگر میرا پہلا ٹویٹ آپ دیکھیں گے, اس میں نے یہی بات کی تھی کہ یار تھوڑا سا ریلیف دے دیتے, تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمارے ساتھ, عوام کے ساتھ ملا کے رکھ لیتے, تھوڑا سا کہتے کہ یار کوئی نہیں, ہم بھی یہ اس جگہ سے بھگت رہے ہیں, ہم بھی یہ کر رہے ہیں, تو سارا کچھ ہو جائے گا اس میں. لیکن نہیں, ہم کس چیز میں لگے ہوئے, ہم یہاں پہ, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 جگہ پہ پلان ہو رہا ہے کہ بغاوت جو ہے, بغاوت کا مقدمہ خان صاحب پہ کس طرح سے کیا جائے گا اس میں. اور وہ 2 جگہیں کون سی ہیں, وہ مطلب آپ پھر تفصیلات میں آپ خود جائیں, میں بڑا آدمی ہوں اس میں. تو یہ کیسے ہو رہا, ہم لوگ کسی ریلیف پہ, کسی چیز پہ, کسی اس پہ نہیں جا رہے, ہم لوگ صرف اس چیز پہ ارشد شریف کا ٹویٹ اگر آپ پڑھ لیں تو بہت بھیانک ہے اس میں, خود ہی پڑھ لینا, میں نہیں پڑھ سکتا, بہت تگڑا ہے گیا وہ. تو وہ اس پہ وہ بہت زیادہ ایکسپلینیٹری ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم پہلے دیکھ لیتے, یہ ہم چیزیں سارا کر لیتے کہ یار ہم اپنی کٹوتیاں اتنی کر رہے ہیں, ہم اپنی شاید تنخواہ میں بھی ریلیف کر رہے ہیں. کوئی بھی, میرا نہیں خیال کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی بھی بندہ, پروونشل اسمبلی کا کوئی بندہ اس جگہ ہوگا کہ اگر اسے وہاں سے تنخواہ نہیں ملتی تو وہ اس کا گھر کا چولہا نہیں جلے گا. لیکن ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی تو ہمارا چولہا نہیں جلتا. اگر وہ یہ ریلیف دیتے عوام کو کہ یار جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا, 6 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, جتنا بھی ہے, اس میں یار کوئی بندہ تنخواہ نہیں لے گا, وہ سارا ان فنڈز میں شامل ہوگا, اور یہ فنڈز جو ہیں یہ ہم جو ہے لوگوں کو, عوام کو ریلیف دیں گے, تو وہ اس چیز میں نہیں جائے گا. لیکن ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے, ہم جو ہے ہم الیکشن کمیشن کو بتانے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ حلقہ بندیاں کیسے کہاں سے کیا کرنا ہے. ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ نیب کو کس طرح سے چاپ آف کرنا ہے. ہم اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ایف آئی اے کو کس طرح سے چاپ آف کرنا ہے. اس میں ہم اس پہ نہیں پھنسے ہوئے کہ آپ کا پیٹرول کا مسئلہ کیا ہے, یا میرے بجلی کا مسئلہ کیا ہے, یا ہمارے گھروں کا راشن جو ہے اس کا کیسے پورا ہوگا, کیا سلسلہ ہوگا. ہم اس پہ نہیں پھنسے ہوئے. ہم اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یار جو بول رہا ہے اس پہ غداری کا, بغاوت کا مقدمہ کس طرح سے چلانا ہے. اس میں ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اب ٹویٹس وغیرہ آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں کہ اس میں کیا نام ہے ان کا, یاسمین راشد کے پاس جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے, اور وہاں پہ جا کے پولیس نے جو ہے ان کا کلینک گھیرے میں لیا ہوا ہے. کیا سچویشن بنتی ہے, اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اسی طرح سے جو وہ ہے عمران ریاض خان ہیں, ان کے بارے میں جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ یار ان کا جو گھر جو ہے ان کو گھیرے میں لے لیا, اور چیزیں صورتحال بن رہی ہے. عمران ریاض خان کے اور صحافیوں کے بارے میں ایک دفعہ یہ ٹویٹ ایک دفعہ دوبارہ جو کل میں نے پڑھا تھا, جس میں
شاہین سبائی صاحب نے کچھ باتیں کی تھی, میں وہ آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. کافی چیزیں اس میں روشن ہوتی ہیں, چیزیں تھنگز آر موونگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن اس میں. تو شاہین سبائی صاحب نے جو ہے وہ ایک الرٹ اپنے ٹویٹ میں جاری کیا تھا. اس میں جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب تھے, صابر شاکر صاحب تھے, عمران ریاض خان تھے اور ارشد شریف تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہوشیار رہیں, ایک 12 مئی کراچی کی طرح کے واقعے کے طور پر آپ سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جیسے محمود ایاز, فہیم صادق, رشید وغیرہ سے بچیں. میں اسی چیز پہ اپنا یہاں پہ آج کا یہ ٹویٹ اپنا وی لاگ ختم کرتا ہوں, اور اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ کاش کسی وقت ہم اتنے اگریسو, اتنے غصے, اتنے بے بسی, اتنے لاچارگی والے وی لاگز نہ کریں, اچھے, خوشی اور ہم آہنگی والے اور اچھی چیزوں والے وی لاگ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اگلے وی لاگ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.